ایک بادشاہ تھا جو کسی ملک پہ حکومت کر رہا تھا۔ اس بادشاہ کو ایک دفعہ خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک لومڑ ہے جو کہ اس کے دربار کے اس کے محل کے مین دروازے پہ لٹکا ہوا ہے۔ اب وہ خواب تھا، لیکن بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بھئی اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی اس کا مطلب حاصل کرنے کی، لیکن اس کو وہ صحیح تعبیر نہ ملی۔ اس نے پورے ملک میں منادی کروائی کہ میرا یہ خواب ہے، اور جو اس کی تعبیر صحیح بتائے گا اس کو ایک معقول انعام دیا جائے گا۔ ہر کسی نے اپنی جو ہے وہ قسمت آزمانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ رہا۔ ایسے میں وہاں پہ ایک کسان رہتا تھا۔ اس کسان نے بھی اپنی جو ہے وہ قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، اور قسمت آزمانے کی غرض سے وہ اپنے گھر سے نکلا اور سوچتا گیا کہ بھئی اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک سانپ کے بل سے گزرا، تو بل میں سے سانپ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا سانپ نے، بھئی تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کسان تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور یہ معاملہ ہے۔ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی انعام تمہیں ملے گا اس میں سے میرا بھی ایک حصہ ہوگا۔ کسان نے جو ہے وہ حامی بھر لی، اور اس نے اس کی تعبیر بتائی۔ سانپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بادشاہ کو جا کے کہہ دو کہ تمہارے ملک میں مکاری، فریبی، دھوکے بازی کا ایک طوفان آنے والا ہے، اور یہی اس کی تعبیر ہے۔ کسان چلا گیا۔ کسان نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اور وہی ہوا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، یا بادشاہ کو وہ چیز سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ صحیح بتایا اس نے، اور اس نے اس مکاری سے، فریبی سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، اور اپنے ملک میں جو ہے وہ ایک نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن جو چیز آنی ہوتی ہے وہ تو آ جاتی ہے۔ وہ کسان انعام لے کے واپس آ رہا تھا، سانپ رستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سانپ نے پوچھا ہاں بھی کیا بنا؟ اس نے بولا ہاں بادشاہ کو تعبیر سمجھ میں آئی ہے، لیکن اس نے مجھے انعام نہیں دیا۔ اب سانپ کہتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، مطلب میری تمہاری بات ہوئی تھی۔ خیر سانپ خاموش ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کو دوبارہ خواب میں ایک بھیڑیا نظر آیا جو کہ اس کے محل کے اس کے دربار کے مین گیٹ پہ لٹکا ہوا ہے۔ اس نے پھر منادی کروائی، کیونکہ اس کو خود اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ وہی کسان دوبارہ آیا اور سانپ کے پاس آیا، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ سانپ کو تعبیروں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس نے سانپ سے پوچھا کہ تمہاری مہربانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ اس نے بولا کہ پچھلی دفعہ بھی تم نے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کی تھی، تم نے مجھے انعام نہیں تھا دیا۔ اس نے بولا کہ میں اب تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ضرور انعام دوں گا۔ اس نے خواب کی تعبیر بتائی سانپ نے۔ اس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ بادشاہ کو جا کے یہ تعبیر بتاؤ کہ تمہارے ملک میں ایک ظلم کی اندھیری آنے والی ہے، اور اس ظلم سے بچنے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اس نے بادشاہ کو جا کے تعبیر بتائی، کسان کو انعام ملا، کیونکہ وہ تعبیر وہی تھی۔ وہ اب واپس آیا تو سانپ نے اسے انعام کا تقاضا کیا، تو کسان نے بجائے اس کے کہ اس کو انعام دیتا، اس کے اوپر لاٹھی کے ساتھ وار کیا اور اس کی دم کا کچھ حصہ اڑا دیا۔ تو سانپ جو ہے وہ بل میں گھس گیا۔ اب ہوا یہ کہ تیسری دفعہ پھر بادشاہ کو خواب میں ایک فاختہ یا ایک کبوتر نظر آیا جو کہ محل کے یا دربار کے مین گیٹ پہ لٹکا ہوا تھا۔ وہی بات ہوئی، اس نے پھر منادی کروائی، اور کسان پھر اپنی قسمت آزمانے کی غرض سے نکلا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب سانپ سے میں کیسے اس خواب کی تعبیر پوچھوں۔ وہ گیا، اس نے بولا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں پچھلی 2 دفعہ کا بھی تم سے انعام دوں گا تمہیں، اور اگر یہ بھی تعبیر سچی ہوئی جو تم بتاؤ گے تو جو انعام ملے گا یہ میں 3 حصوں کا انعام تمہیں ضرور دوں گا۔ خیر سانپ اس کی باتوں میں آیا، اور اس نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کسان کو کہ بادشاہ کو بتاؤ کہ پہلے مکاری تھی، پھر ظلم ہوا، اور اب امن و امان ہونے والا ہے۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ اس کی تعبیر سے سیٹسفائیڈ تھا۔ اس نے انعام دیا۔ کسان خود سانپ کے پاس گیا، سانپ کو جو بھی انعام ملا تھا اس کا جو حصہ سانپ کا بنتا تھا اس کو دیا اس نے۔
خیر سانپ نے انعام لیا، لیکن کسان ایک چیز سے بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا اس خواب کی تعبیر کا؟ وہ کہتا ہے کہ لومڑ دیکھا، اس کی تعبیر مکاری تھی، فریب کاری تھی، اور جب تمہیں انعام ملا تم نے بھی مکاری کے ساتھ میرے ساتھ جھوٹ بولا، فریب کاری کی میرے ساتھ، چونکہ تم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہو تو آبویسلی جو سوسائٹی میں چلے گا تم بھی وہی کرو گے۔ اب دوسری دفعہ ظلم کی اندھیری تھی اس خواب کی تعبیر، تو میں نے تم سے انعام مانگا، تم نے مجھے بجائے اس کے کہ انعام دیتے تم نے مجھ پہ ظلم کیا، میری دم ہی اڑا دی۔ اب تیسری دفعہ میں نے امن کا بتایا اور تم نے آگے اپنی مرضی سے مجھے انعام بھی دیا۔ تو اس نے اس کو سمجھانے کی غرض سے سانپ نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو سوسائٹی یا معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے، تمہارا ایک انڈیویجول رویہ اس نے ثابت کیا کہ پوری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے۔ تم مکاری دکھاؤ گے، ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے تو وہ بھی مکاری ہی دکھاتا ہے۔ تم نے ظلم کیا، سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ اور اگر امن کی بات کریں، سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے امن نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملات ہیں کہ سوسائٹی سے انسان نہیں بنتے، انسانوں سے سوسائٹیز بنتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔